بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایرانی پانیوں میں امریکی جنگی بحری جہاز کی مداخلت۔ ایران نے آج اپنے پانیوں میں داخل ہونے والے امریکی جنگی جہاز کو فوری طور پر شناخت کر کے سخت وارننگ جاری کی۔ ایرانی نیوی نے ہیلی کاپٹر بھیج کر جہاز کو روکا اور کہا اگر پیچھے نہ ہٹے تو تباہ کر دیا جائے گا، جس پر امریکہ نے ریڈیو پر ایرانی پائلٹ کو دھمکیاں دی اور ملٹری رسپانس کی کال کی۔ ایران نے دوسری وارننگ کے ساتھ اپنے میزائل سسٹم کو مکمل طور پر تیار حالت میں رکھا۔ نتیجتاً امریکی بحری جہاز نے پسپائی اختیار کی اور علاقے سے واپس چلا گیا۔ ایران کے دفاعی نظام نے امریکی ٹیکنالوجی کو ناکام بنا دیا۔ امریکہ نے ایک بار پھر جدید ٹیکنالوجی سے ایران کے ریڈار سسٹم کو ناکارہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ وہی سسٹم ہے جو پچھلے حملے میں ایران کے دفاع کو مفلوج کر چکا تھا، لیکن اس بار ایران کا رسپانس غیر معمولی تھا۔ نہ صرف وارننگ دی گئی بلکہ ریڈار نے مکمل کوریج دی۔ ایرانی ہیلی کاپٹرز نے پیش قدمی کر کے سارا منظر ریکارڈ کیا اور دشمن کو فوراً پہچان لیا۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ ایران اب ہر قسم کے جدید حملے کا فوری جواب دینے کے قابل ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی دفاعی مشقوں پر ایران کی کڑی نظر۔ تازہ ترین جھڑپ کے پیچھے مقصد ایران کے دفاعی نظام کو جانچنا تھا۔ امریکہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ ایران کتنی جلدی دشمن کی مداخلت کو پکڑتا ہے۔ اس لیے اسرائیل اور امریکہ نے ریڈار جام کرنے والی تکنیک آزمائی۔ ایران نے ثابت کر دیا کہ اب ان کا دفاع اتنا تیز ہے کہ کسی بھی خفیہ مداخلت کو ناکام بنا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ایران، روس اور چین کی حالیہ فوجی مشقوں کے بعد کا تسلسل ہے۔ ایران کے مظاہروں سے اسرائیل اور امریکہ سخت خوفزدہ۔ اسرائیل نے آج مزید ایئر ڈیفنس سسٹمز تعینات کیے تاکہ ایرانی حملوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ایران نے گزشتہ جنگ میں ایسے میزائل فائر کیے تھے جنہیں روکنا امریکہ اور اسرائیل کے لیے ناممکن ثابت ہوا۔ تھاڈ ایرو اور ڈیورسلنگ جیسے سسٹمز بھی ایرانی حملوں کے سامنے ناکام رہے۔ امریکہ کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ ایران کے میزائل پروگرام سے ہے، نہ کہ ایٹمی پروگرام سے۔ آج دنیا بھر میں ایران کے میزائلوں کی مانگ سب سے زیادہ ہو سکتی تھی اگر ان پر پابندیاں نہ ہوتی۔ اسرائیل نے تمام اضافی دفاعی نظام متحرک کر دیے۔ بڑی جنگ کی تیاری مکمل۔ اسرائیل نے ملک بھر میں اپنے تمام جدید دفاعی نظام دوبارہ نصب کرنا شروع کر دیے، خاص طور پر وہ جو ایران کے پچھلے حملے میں تباہ ہوئے تھے۔ اب تل ابیب اور دیگر شہروں میں اضافی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کسی بڑے حملے کی تیاری میں مصروف ہے۔ ایران کے صدر نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے پہل کی تو اس بار حملہ اسرائیل کے اندر گہرائی تک کیا جائے گا۔ ایران کا دعویٰ ایٹمی پروگرام ختم نہیں ہوا، دشمنوں کو گمراہ کیا گیا ہے۔ ایرانی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایٹمی پروگرام کی تباہی کا دعویٰ محض ایک فریب ہے۔ ایران نے اپنا پروگرام خفیہ مقام پر منتقل کر دیا ہے جہاں تک دشمنوں کی رسائی ممکن نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں اس وقت شدید اضطراب کا شکار ہیں کیونکہ وہ مکمل کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اب اسرائیل کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے اور وہ ایران میں فوجی مداخلت اور اہم قیادت کو نشانہ بنانا، لیکن ایران بھی اس حملے کے لیے بھرپور تیاری کر چکا ہے۔ اسرائیل کا منصوبہ ایران میں خانہ جنگی کروا کر ایٹمی پروگرام تباہ کرنا۔ اسرائیل اس وقت ایران میں اندرونی بغاوت اور خانہ جنگی کروانے کے لیے خفیہ منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جب تک زمینی افواج ایران میں داخل نہ ہوں تب تک ایٹمی پروگرام کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل کے نزدیک صرف میزائل حملے کافی نہیں کیونکہ ایرانی دفاعی نظام اب بھی مؤثر ہے۔ اسرائیل ممکنہ طور پر الیکٹرانک حملے، بلیک آؤٹ یا حیاتیاتی ہتھیاروں سے پہلے راستہ ہموار کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران، روس اور چین کی مشترکہ انٹیلیجنس سے اب اسرائیل کے ہر قدم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ امریکہ پر دباؤ، خلیجی ممالک نے فوجی اڈے استعمال نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک اس وقت شدید دباؤ میں ہیں اور امریکہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے فوجی اڈے ایران پر حملے کے لیے استعمال نہ کریں۔ گزشتہ حملے میں قطر کے اڈے استعمال ہونے پر شدید عالمی رد عمل سامنے آیا تھا۔
ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اب کی بار امریکہ کے تمام فوجی اڈے اس کے نشانے پر ہوں گے۔ خلیجی ممالک چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ سے تعلقات رکھیں لیکن اس جنگ کا حصہ نہ بنیں۔ روس چین ایران اتحاد مضبوط، اسرائیل کی حرکات پر ریئل ٹائم نظر۔ تہران، ماسکو اور بیجنگ نے مشترکہ اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ ریئل ٹائم انٹیلیجنس کے ذریعے اسرائیل کے ہر اقدام پر نظر رکھی جا رہی ہے، چاہے وہ پروازیں ہوں یا حملے کی تیاری۔ ایرانی فورسز اس بار مکمل حکمت عملی کے ساتھ اسرائیل کے حملے کا جواب دینے کو تیار ہیں۔ چین اور روس ایران کو انٹیلیجنس، سفارتی اور ممکنہ طور پر لاجسٹک مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ اگر حملہ کرتے ہیں تو اس بار صرف ایران نہیں بلکہ پورا خطہ میدان جنگ بن جائے گا۔ ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ چھڑنے کا امکان موجود ہے، اسرائیلی وزیر دفاع نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ چھڑنے کا امکان موجود ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے اعلیٰ فوجی حکام بشمول چیف آف اسٹاف کے ساتھ ایک جامع سیکیورٹی جائزہ اجلاس میں کہا کہ ایران کو اپنے جوہری پروگرام کی بحالی سے روکنے کے لیے ایک مؤثر منصوبہ تیار کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر نے پیر کے روز ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ معرکہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں، ایرانی صدر نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے، جوہری پروگرام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں تھے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہم کسی بھی نئے اسرائیلی فوجی اقدام کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ہماری مسلح افواج ایک بار پھر اسرائیل کے اندر گہرے حملے کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ روسی وزیر خارجہ کا افغانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے افغانستان میں طالبان حکومت کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ماسکو سے روسی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ فریقین نے ٹیلی فونک گفتگو میں دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف جنگ سمیت علاقائی سالمیت کو مضبوط بنانے میں اپنی باہمی دلچسپی پر زور دیا۔ برطانیہ فوری طور پر فلسطین کو ریاست تسلیم کرے، میئر لندن صادق خان۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں میئر لندن صادق خان نے کہا ہے کہ فلسطین میں کوئی دو ریاستی حل نہیں ہو سکتا جب ہمارے پاس کہنے کو کوئی فلسطینی ریاست ہی باقی نہ رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کے خوفناک منظر دن بہ دن بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بھوک سے نڈال بچے ملبے کے ڈھیر میں مایوسی کے عالم غزہ کے متلاشی ہیں۔ ایلون مسک کی سیاست میں واپسی کا امکان، اسپیس ایکس نے سرمایہ کاروں کو خبردار کر دیا۔ یہ انکشاف معروف کمپنی اسپیس ایکس کے سرمایہ کاروں کو بھیجی گئی دستاویزات میں سامنے آیا ہے۔ خبرساں ادارے روئٹرز اور بلومبرگ نیوز کی رپورٹ کے مطابق اسپیس ایکس کی جانب سے سرمایہ کاروں کو بھیجی گئی ٹینڈر آفر میں کچھ رسک فیکٹرز شامل کیے گئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایلون مسک ممکنہ طور پر سیاسی سرگرمیوں میں واپس آ سکتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اسپیس ایکس کی کسی دستاویزات میں ایسا اشارہ دیا گیا ہو۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان رہا، جس کی وجہ امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی جنگ کے خدشات کے باعث سرمایہ کاروں میں پائی جانے والی تشویش ہے۔ بھارت کا 5 برس بعد چینی شہریوں کو سیاحتی ویزوں کا اجرا شروع کرنے کا اعلان۔ بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ 24 جولائی سے چینی شہریوں کو سیاحتی ویزے جاری کرنا دوبارہ شروع کر دے گا۔ بھارتی سفارت خانے نے بدھ کو چین میں اس فیصلے کا اعلان کیا۔ یہ 5 برس بعد پہلا موقع ہوگا جب دونوں ممالک اپنے کشیدہ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جاپان کے ساتھ وسیع تجارتی معاہدے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپان کے ساتھ ایک وسیع تجارتی معاہدے کا اعلان کر دیا، جبکہ چین نے کہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں اپنے نائب وزیر اعظم کو بھیجے گا تاکہ ایک حتمی معاہدہ ممکن بنایا جا سکے۔
عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل ستائش ہیں: انتونیو گوتریس۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے سلامتی کونسل میں ہونے والے مذاکرات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ اور یوکرائن کا معاملہ جلد حل ہونا چاہیے۔ غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں اور تنازعات کا پرامن حل نکالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ امریکہ کا مسئلہ کشمیر پر ثالثی کا عندیہ، پاکستان سے بات چیت کا اعلان۔ ٹیمی بروز کا کہنا ہے کہ امریکہ جمعے کے روز پاکستانی رہنماؤں سے کشمیر کے معاملے پر مذاکرات کر خطے میں کشیدگی میں کمی لائی جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شام میں بھی فریقین کشیدگی کم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، جس سے امریکہ ایک اہم پیش رفت۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔